قابل قدر سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جادو تک کیسے پہنچا جاتا ہے یا نظر اسیب تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ کہ سب سے مشکل کام روحانی طور پہ علاج کرنے میں یہ جو تین بیماریاں ہیں، جادو، اسیب یا جن اور نظر، تو یہ ججمنٹ کرنا کہ اس مریض کو جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے یا اسیب کا اثر ہے یا نظر کا اثر ہے، یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ اور جو ماہر ہوتا ہے وہ علامات کو دیکھ کے اس بات کو سمجھتا ہے۔ بعض اوقات معالج کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور بعض اوقات کچھ وقت لگتا ہے، اس کر کے اس طرح کا جو مریض ہوتا ہے اس کو علاج کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے سے بھی بیماریاں مختلف صورت میں سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح جنات کی جس انسان کے اوپر اثر ہو تو بیماریاں مختلف شکل میں سامنے آتی ہیں، اور نظر کے لگنے سے بھی بیماریاں مختلف شکل میں سامنے آتی ہیں۔ تو اس کا ججمنٹ کرنا، ایک تو ہمارے آج کا یہ جو رواج ہے کہ حساب و کتاب، یہ کوئی شرعن دلیل نہیں، نہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس انسان کے اوپر کیا ہے، کیونکہ یہ علم نجوم کے بارے میں ممانعت آئی ہے، اور ممانعت اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا۔ اور صحیح جو ٹھیک طریقے سے علاج کرنے والا انسان ہوتا ہے تو وہ علماء جو ٹھیک طریقے سے علاج کر رہے ہیں رقیہ شرعیہ کے ساتھ، اس کے ذریعے ہی سے ان چیزوں کا پتہ چلا جا سکتا ہے، اور پھر صحیح علاج کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو اس کام میں سب سے زیادہ جو مشکل چیز ہے ان تینوں چیزوں کا پتہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کی علامتیں ہیں، کیونکہ مریض جو ہوتا ہے وہ اپنی خوابوں پہ نظر نہیں رکھتا، اسے اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کون سی خواب آ رہی ہے اور یہ کیوں آ رہی ہے۔ تو عام آدمی کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی۔ جب وہ معالج کے پاس جاتا ہے تو معالج جب اس سے کچھ چیز پوچھتا ہے تو پوچھنے کے بعد بعض اوقات تو مریض فوراً اس چیز کو بتا دیتا ہے، لیکن بعض اوقات مریض وہ بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی خوابوں پہ نظر نہیں رکھتا۔ جس کر کے یہ بات انتہائی مشکل ہوتی ہے کہ جب کسی کے اوپر اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو معالج جس وقت علاج کرتا ہے تو وہ اپنے تجربے سے اور اپنے جس روحانیت کے اندر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا وقت گزرا ہوتا ہے، اس تجربے سے وہ یہ بات کو سمجھتا ہے۔ اور پھر جادو کی علامات کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ عام جو آدمی سمجھ لے کہ جادو جس انسان پہ ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ کہ جادو جس انسان پہ کیا جاتا ہے وہ چھوٹی علامات کہ جس سے انسان خود ججمنٹ کر سکتا ہے کہ کہیں میرے اوپر کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہوا۔ اس میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، یعنی اچھا بھلا اپنی زندگی گزارا ہے لیکن اچانک اسے بات بات پر غصہ آ جانا، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا، یہ اس کی ایک فطرت یعنی کہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اچانک ہوتا ہے، یعنی جادوگر اچانک اس کے اوپر یہ چیز مسلط ہو جاتی ہے جادو کی وجہ سے۔ اور پھر اسی طرح گھومتا ہے تو گھومتا چلا جاتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ میں کیوں گھوم رہا ہوں، میں کیوں اس طرح پھر رہا ہوں۔ اور تیسری چیز کہ جب باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو باتیں کرتا ہی رہتا ہے، چپ ہونے کا نام نہیں لیتا، اور وہ نہ سمجھی میں یعنی باتیں کرتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تین سٹیپ ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس انسان کے اوپر کوئی جادو کے اثرات ہیں۔ اسی طرح جو جادو کی جو حصلت ہے نا وہ یکدم نہیں آتی، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کے اوپر مسلط ہوتی ہے، دھیرے دھیرے کہ آہستہ آہستہ اس کی عادات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ نظر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نظر اچانک بندے کے اوپر اٹیک کرتی ہے، کہ جیسے فوراً انسان کو کسی بیماری میں مبتلا کر دینا، یا فوراً ہی حالات خراب ہو گئے، ایکسیڈنٹ کا ہو جانا، اسی طرح کسی کا بلندی سے گر جانا، اچانک کسی کی بیماری کا آ جانا، تو یہ نظر کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ اس کا جو علاج کیا جاتا ہے وہ رقیہ شرعیہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور الحمدللہ جتنی بیماریاں چلتی ہیں اگر انسان رقیہ شرعیہ کے ساتھ علاج کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو الحمدللہ وہ بڑی بڑی بیماریوں سے شفا پا جاتا ہے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔